نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ آج بہت ہی اہم موضوع پر قسم پر اور قسم توڑنے پر جو کفارہ ہے بات کی جائے گی۔ قرآن کریم کی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اللہ تمہارا مؤاخذہ نہیں فرمائیں گے، تمہاری پکڑ نہیں کریں گے اگر تم اپنی قسموں میں بے دیانی سے کوئی جھوٹی قسم کھا لو، لیکن تمہارا مؤاخذہ اور تمہاری پکڑ ہوگی اگر تم جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھا لو گے۔ دیکھیں قسم کی کتنی قسمیں ہیں، سب سے پہلے اس کو سمجھ لیں۔ ایک قسم ہے یمین لغو۔ یمین لغو اس قسم کو کہتے ہیں کہ آدمی بے خیالی سے اس کی زبان سے کوئی قسم نکل جائے اور اپنے گمان کے مطابق وہ سچ سمجھ رہا ہو۔ مثال کے طور پہ وہ کہے کہ اللہ کی قسم وہ فلاں آدمی وہاں موجود تھا، اب اپنے گمان کے مطابق یہ سچ کہہ رہا ہے، اس کو ایسا لگا یا اس نے کسی سے سنا کہ وہ وہاں پر موجود تھا، اس نے قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم وہ فلاں آدمی وہاں پر موجود تھا، اپنے گمان کے مطابق اس نے سچ سمجھا اور ارادتاً قسم نہیں کھائی، بس زبان سے قسم کے جملے نکل گئے، اس کو یمین لغو کہتے ہیں۔ اس پر نہ کفارہ ہے اور نہ اس پر کوئی گناہ ہے، اگرچہ یہ قسم کھانا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ عادت اپنی ایسی بنائی جائے کہ اس کی زبان سے قسم کا لفظ نکلے ہی نہیں۔ بعض لوگوں نے عادت بنائی ہوئی ہے قسم میں دے بخدائی، حرام، واللہ باللہ تاللہ، تو یہ زیادہ قسمیں کھانا اللہ کو ناراض کرنا ہے۔ لیکن یمین لغو کسی نے بے خیالی میں قسم کھائی اور اپنے گمان کے مطابق سچ سمجھ کر قسم کھائی، لیکن وہ کام ایسا نہیں تھا، اس کو یمین لغو کہتے ہیں۔ اس پر نہ کفارہ ہے اور نہ گناہ ہے۔ دوسری قسم قسم کی جس کو یمین غموس کہتے ہیں، گناہ میں ڈوبی ہوئی قسم، کہ کوئی جان بوجھ کر جھوٹی قسم اٹھائے اور اپنے ارادے سے اٹھائے، اس کو پتہ ہے کہ فلاں جگہ پر آگ نہیں لگی ہوئی،
پھر بھی وہ جھوٹی قسم اپنے ارادے کے ساتھ کھا رہا ہے کہ وہاں پر آگ لگی ہوئی تھی۔ اب یہ اس نے جھوٹی قسم کھائی، اپنے ارادے سے کھائی، اس کو یمین غموس کہتے ہیں، گناہ میں ڈوبی ہوئی قسم۔ اس پر کفارہ تو نہیں ہے لیکن گناہ ہے، سخت گناہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکبائر، بڑے گناہ، کبیرہ گناہ، الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، وعقوق الوالدین، اپنے والدین کی نافرمانی کرنا، وقتل النفس، کسی انسان کو ناحق قتل کرنا، والیمین الغموس، اور جھوٹی قسم اٹھانا۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس حدیث کی تائید قرآن کی آیت سے ہوتی ہے۔ قرآن کی آیت میں اللہ فرماتے ہیں ان الذین یشترون بعہد اللہ، کہ وہ لوگ جو خریدتے ہیں اللہ کے عہد کو، وَأَيْمَانِهِمْ، اور قسموں کو، ثمناً قلیلا، تھوڑے سے پیسے کے لیے، 10,000 روپے حاصل کرنے کے لیے جھوٹی قسم کھا لے، 40 گز زمین حاصل کرنے کے لیے جھوٹی قسم کھا لے۔ تو فرمایا اولئک، یہ لوگ لا خلاق لهم فی الآخرہ، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں، ولا یکلمہم اللہ، قیامت کے دن اللہ ان سے بات بھی نہیں کرے گا، ولا ینظر الیہم، بات کرنا تو دور کی بات، اللہ دیکھیں گے بھی نہیں۔ بھائی جب آدمی کسی سے ناراض ہوتا ہے تو بات نہیں کرتا ہے، جب بہت ناراض ہوتا ہے تو دیکھتا بھی نہیں ہے، کہتا ہے میں تمہیں دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، میری نظروں سے دور ہو جاؤ، میرے سامنے نہ آؤ۔ تو حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں لا یکلمہم اللہ، نہ اللہ ان سے کلام فرمائے گا، ولا ینظر الیہم، نہ اللہ ان کو رحمت کی نظر سے دیکھے گا، ولا یزکیہم، نہ اللہ ان کے دلوں کا تزکیہ کرے گا۔ اچھا آپ نے 3 دفعہ فرمایا، اب صحابہ متوجہ ہو گئے، کہ من ہم یا رسول اللہ، یہ بدقسمت لوگ کون ہیں؟ خابوا وخسروا، یہ تو ناکام ہو گئے، نامراد ہو گئے، یہ تو خسارے میں پڑ گئے، یہ تو گھاٹے میں چلے گئے، یہ تو بڑے بدقسمت لوگ ہیں۔ کون ہیں یہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسبل، شلوار اپنے ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا۔ ہم کتنا معمولی سمجھتے اس کو، اور حدیث میں وعید کتنی سخت آئی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف نماز کے دوران ٹخنے کھلے رکھنا ضروری ہے، نماز کے علاوہ ضروری نہیں ہے، اسی لیے وہ مسجد میں آتے ہوئے شلوار کو اوپر کرتے ہیں، اور جیسے ہی نماز ہوتی ہے تو سب سے پہلا کام ٹوپی جیب میں اور شلوار نیچے۔ تو یہ فرمایا کہ جو شلوار اپنے ٹخنوں سے نیچے لٹکائے، نہ اللہ اس سے بات کریں گے، نہ رحمت کی نگاہ سے دیکھیں گے، نہ ان کا تزکیہ ہوگا۔ نمبر 2 المنان، احسان جتلانے والا، یہ بھی ہماری روٹین میں شامل ہے۔ کسی کے ساتھ کچھ
کچھ بھلائی کرنے پر اگر تھوڑی سی انبن اس سے ہو جائے فوراً ہم اپنا احسان یاد دلاتے ہیں اور جتلاتے ہیں اور اس کو تکلیف پہنچاتے ہیں. کل تمہاری بیٹی کا جہیز کا سامان میں نے لے کر دیا تھا, آج مجھے آنکھیں نکالتے ہو. پرون میں دلا کرز در کڑے ہو ننت مات ادری دی, کل میں نے تمہارے ساتھ یہ تعاون کیا تھا, آج تم یہ کر رہے ہو. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں لا تبتلوا صدقاتکم بالمن والاذی, اپنی نیکیوں کو اپنے احسانات کو ضائع نہ کرو. کیسے؟ احسان جتلا کر, اس کو تکلیف دے کر. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ جب امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزام لگا تو الزام لگانے والوں میں ایک حضرت مستح بھی تھے. سنی سنائی باتوں میں وہ بھی آ گئے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ کچھ بھلائی کا معاملہ فرمایا کرتے تھے. آپ نے کہا کہ آج کے بعد میں اس کے ساتھ بھلائی نہیں کروں گا. آدمی کو تکلیف ہوتی ہے کہ جو اپنے ہوتے ہیں وہی ڈسنے لگے. تو اس پر قرآن کی آیت نازل ہوئی وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا, کہ کوئی آدمی ایسی قسم نہ اٹھائے کہ کل کو اس کے ساتھ بھلائی اور احسان نہیں کروں گا. تو دوسرا احسان جتلانے والا. اور تیسرا بہت غور سے سننے کی بات ہے, المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب, جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچنے والا, جھوٹی قسم کھا کر اپنا سامان بیچنے والا. اس کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتا. وہ کہتے جی اللہ کی قسم یہ چیز مجھے اتنے کی پڑی ہے, اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ مجھے گھر میں اتنے کی پڑی ہے. ہم نے تو یہاں تک سنا ہے کہ بعض لوگ چیز 100 روپے کی لاتے اور اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ یہ چیز میں نے تمہیں دے دی, اب تم 200 میں میرے اوپر بیچ دو. اور پھر دکان میں قسم کھاتا ہے اللہ کی قسم گھر میں 200 کی پڑی ہے. استغفر اللہ العظیم. ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں, کس سے چھپا رہے ہیں؟ تو یہ تو روٹین بن چکا ہے. اور کہتے ہیں مولانا صاحب قسم کے بغیر تو کاروبار ہی نہیں چلتا, سچ بولو تو کوئی خریدتا نہیں ہے. یعنی ہمارا یقین اتنا متزلزل ہے کہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصدق ینجی, سچ نجات دیتا ہے, والکذب یہلک, جھوٹ ہلاک کرتا ہے. ہم کہتے ہیں نہیں سچ بولیں گے تو پھنس جائیں گے. میں نے یہ واقعہ شاید پہلے بھی سنایا تھا کہ جاپان کے اندر ایک پاکستانی کسی جیپنیز کے ساتھ کام کرتا تھا. تو وہ جو جاپانی آدمی تھا اس کی بھینسیں تھی, ڈیری فارم تھا, اور وہ بھینسوں سے دودھ نکال کر منڈیوں میں سپلائی کیا کرتا تھا. اور یہ پاکستانی اس کا گویا کہ کرایہ دار تھا. تو ایک دن وہ جاپانی پریشان تھا. اس پاکستانی نے اس سے پوچھا تم کیوں پریشان ہو؟ اس نے کہا کہ میری کچھ بھینسیں بیمار ہو گئی ہے اور وہ دودھ نہیں دے رہی. اب میرے اتنے کسٹمر ہیں, اتنی مقدار میں ان کو میں دودھ سپلائی کرتا ہوں, ان بھینسوں نے رات کو دودھ نہیں دیا ہے, دودھ کم ہے. اب ان کسٹمرز تک, گاہک تک اگر دودھ نہیں پہنچے گا تو میرے گاہک خراب ہو جائیں گے, کاروبار ڈسٹرب ہو جائے گا, میری ریپوٹیشن خراب ہو جائے گی, اس لیے پریشان ہوں, دودھ اور کہیں سے مل نہیں رہا. تو پاکستانی نے کہا یہ کون سا مشکل کام ہے,
200-300 بھینسوں کے دودھ میں 25-30 بھینسوں کے دودھ کے بجائے پانی ملا دو، پانی ملا دو۔ لوگ تو کہتے ہیں نا دودھ میں پانی ملانا، یہاں پانی میں دودھ ملاتے ہیں، اور پاؤڈر جو ہے وہ پتہ نہیں کس کس طریقے سے کاپا۔ تو اس جاپانی نے جب یہ بات سنی وہ تھوڑا فکر میں سوچ میں پڑ گیا اور چلا گیا۔ 2-4-6 دن بعد اس پاکستانی کو کورٹ سے نوٹس ملا کہ بھائی تمہارا مالک تم سے مطمئن نہیں، تمہیں مزید اپنا کرایہ دار نہیں رکھ سکتا، تم مکان خالی کر دو، تم نے غلط بیانی کی ہے، تم نے جھوٹ بولا ہے، تم نے غلط مشورہ دیا ہے، ایسے غلط مشورہ دینے والے کو ہم اپنا کرایہ دار نہیں رکھتے۔ ادھر تو ہم مشورہ دیتے میٹر ایسے سست کر لو اور ایسے تیز کر لو، کہتے دودھ میں پانی ایسے ملاؤ، بھینس کو ٹیکا ایسے لگاؤ، اور گوشت کو پانی میں ایسے رکھو، اور پتی میں برادہ ایسے ملاؤ، اور 2 نمبر میڈیسن وہاں سے ملتی ہے، اور آٹے میں ملاوٹ ایسے ہوتی ہے، اور جو ہے نا وہ بی اور سی کو ملاؤ اور بی کر کے بیچو، اے اور سی کو ملاؤ اور بی کر کے بیچو۔ ادھر تو مشورے دیتے ہیں، اور جو مشورہ دیتا ہے وہ ہمارا سب سے بڑا محسن ہوتا ہے، حالانکہ اکارڈنگ ٹو اسلام وہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے جو ہماری آخرت تباہ کر رہا ہے۔ ایک آدمی وہ بازار آیا کرتا تھا، اس زمانے میں گاؤں کے لوگ اپنی پیداوار لے کر شہر میں آتے تھے، شہر والوں کو اپنے گاؤں کی چیزیں دیتے اور اپنی ضرورت کا سامان لے جاتے، ایکسچینج کرتے تھے، تبادلہ ہوتا تھا، کرنسی نہیں تھی، پیسہ کم تھا۔ تو جب یہ دن آتے تو وہ آدمی چوراہے پر آ کر اس شہر میں دکانداروں کو، مارکیٹ والوں کو خطاب کرتا کہ دیکھو وہ دن آ رہے ہیں، گاؤں والے آئیں گے، کہیں وہ تمہیں دھوکہ نہ دے، ہوشیار رہنا۔ جب وہ دن آ گئے اور انہوں نے اپنی چیزیں دی اور شہر کی ضرورت کی چیزیں لے گئے، وہ پھر آیا، دکانداروں سے پوچھا گاؤں والوں نے تمہیں دھوکہ تو نہیں دیا، فراڈ تو نہیں کیا تمہارے ساتھ؟ یہ ہنسنے لگے، کہا ہمارے ساتھ کیا فراڈ کریں گے، ہم نے ان کو چونا لگا دی۔ بیا روستو یو بل سرطانی مو وائسنگا چونا میں پیو لگول، کیسے چونا لگایا، کیسے ٹوپی کرا دی، یعنی گناہ پر فخر کرنا یہ گناہ در گناہ ہے۔ وائسترگی میں والا تو ریکڑے، تو انہوں نے کہا ہمیں کیا دھوکہ دیتے، ہم نے ان کو چونا لگایا، ان کا سامان سستے میں لیا اور اپنا سامان مہنگے داموں فروخت کیا۔ اس بزرگ نے کہا یہی تو میں کہہ رہا تھا، تم نے ان کی دنیا خراب کی، انہوں نے تمہاری آخرت خراب کر دی۔ تم نے ان کی دنیا خراب کی اور انہوں نے تمہاری آخرت خراب کی۔ مسلمان دنیا کے نقصان اور خسارے سے اتنا نہیں ڈرتا جتنا آخرت کے خسارے اور گھاٹے سے ڈرتا ہے۔ کل قیامت کے دن میں کسی کا گریبان پکڑوں یہ ٹینشن کی بات نہیں ہے، کوئی میرا گریبان پکڑے یہ خطرے کی بات ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک کندی قبیلے کا آدمی، دوسرا حضرموت ایک علاقہ ہے اس کا، دونوں میں آپس میں ایک جھگڑا ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ آیا، آپ نے مدعی جس نے دعویٰ کیا تھا اس کو کہا گواہ لاؤ، البینۃ علی المدعی، اس نے کہا میرے پاس تو گواہ نہیں۔ پھر آپ نے جس پر دعویٰ تھا اس کو کہا قسم کھاؤ، والیمین علی من انکر۔ تو اس مدعی نے کہا آقا اس سے قسم نہ دلوائیں، یہ تو جھوٹی قسم کھائے گا اور میرا مال لے جائے گا۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، جو جھوٹی قسم کھائے گا، جو جھوٹی قسم کھائے گا
مال لینے کے لیے، فرمایا اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس پر غصہ ہوں گے، اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس پر غصہ ہوں گے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہ جو جھوٹی قسم کھانے والا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اس کی طرف اللہ دیکھیں گے بھی نہیں۔ اب وہ جو دوسرا تھا اس نے کہا آقا اگر میں اپنا حق خوشی سے چھوڑ دوں تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا جنت۔ اس نے اپنا حق چھوڑ دی۔ تو اسی لیے دوسری جو قسم کی قسم تھی یمین غموس، جان بوجھ کر کسی بات پر جھوٹی قسم کھانا، اس پر گناہ تو ہے، کفارہ نہیں ہے۔ تیسری قسم یمین منعقدہ، کہ آدمی مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر قسم اٹھائے۔ مثال کے طور پر کہ میں 10 دن کے بعد اس گھر میں داخل نہیں ہوں گا، 10 دن بعد میں اس گھر میں داخل نہیں ہوں گا، یا مثال کے طور پر 10 دن بعد میں 100 رکعت نفل پڑھوں گا، قسم کھا لی، مستقبل پر قسم کھائی کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر۔ اب اس کو چاہیے کہ وہ قسم اگر جائز چیز کی ہے تو یہ اس کو پورا کر لے، اگر پورا نہیں کرے گا تو کفارہ دے گا، اور اگر اس نے کوئی غلط قسم کھائی ہے تو اس کو پورا نہ کرے، اس قسم کو توڑ دے اور کفارہ دے۔ بعض لوگ قسم کھاتے بھائی سے جھگڑا ہو گیا، اللہ کی قسم میں زندگی بھر اس سے بات نہیں کروں گا۔ اب یہ قسم گناہ کی قسم ہے، شریعت آپ کو کہتی ہے اس سے بات کرو، قسم توڑ دو اور کفارہ دے دو۔ کفارہ کیا ہے؟ کفارہ کیا ہے؟ فَكَفَّارَتُهُ اِطْعَامُ 10 مساکین، 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلاؤ۔ کیسا کھانا؟ ایک دم دعا ہوٹل والا بھی نہیں، اور ایک دم 20 روپے والا برگر بھی نہیں، درمیانہ کھانا۔ درمیانہ کھانا جیسے فرض کرو ایک آدمی 50-60 روپے کی دال کی پلیٹ اور روٹی کھا لیتا ہے، تو 10 مسکینوں کو 2 وقت کا درمیانے درجے کا کھانا کھلاؤ۔ اگر کوئی ان 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے کے بجائے صدقہ فطر کی مقدار یعنی 1.25 سیر گندم 100 روپے بھی دے دے، 100 روپے، یہ بھی جائز ہے۔ اگر کوئی ایک غریب کو 10 دن تک کھانا کھلائے، یہ بھی جائز ہے۔ دوسرے نمبر پر اگر کھانا نہیں کھلا سکتا تو 10 مسکینوں کو درمیانے درجے کے سوٹ دے، جے والے سوٹ بھی نہیں دے جو 4-5 ہزار کا ہے، اور 200 والا بھی نہ دے، درمیانے درجے کا 800-1000 والا سوٹ دے دے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے من اوسطی، درمیانے درجے کی۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے ہو، کوئی غلام ہے اس کو آزاد کر دو۔ آج کل تو غلاموں کا تصور نہیں۔ فمن لم یجد، جو 10 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا یا 10 مسکینوں کو کپڑے نہیں پہنا سکتا اور غلام بھی نہیں ہے، تو پھر وہ 3 روزے رکھے۔ کتنے؟ اب 2 باتیں سمجھ لو۔ روزے تب رکھنے ہیں کہ وہ 10 کو کھانا نہیں کھلا سکتا یا 10 کو کپڑے نہیں دے سکتا۔ اگر کوئی 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے پر قادر ہے یا 10 مسکینوں کو سوٹ دینے پر قادر ہے، اس کے لیے 3 روزے رکھنا جائز نہیں ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، کوئی 10 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا، 10 مسکینوں کو کپڑے دینے پر بھی قادر نہیں، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں، تو 3 روزے رکھے، لیکن مسلسل رکھے۔ اگر بیچ میں گیپ آ گیا تو پھر نئے سرے سے 3 روزے رکھنے ضروری ہوں گے۔ ایک تو یہ بات سمجھ لیں۔ دوسری بات کہ ایک آدمی
ایک بات کی قسم کھائے بار بار. ایک دفعہ قسم کھائی مثال کے طور پر کہ بھائی میں 100 رکعت نفل پڑھوں گا، نہیں پڑھی. پھر 6 مہینے بعد پھر جوش میں آئے، پھر قسم کھائی. ایک ہی چیز کی قسم بار بار کھا رہا ہے تو اس کا ایک کفارہ ضروری ہے. لیکن اگر الگ الگ کام ہے تو پھر الگ الگ کفارہ دینا پڑے گا. اور قسم تب ہوتی ہے جب زبان سے کہو، صرف دل میں سوچ لینے سے قسم واقع نہیں ہوتی. وَرُكْنُهَا اللفظ المستعمل، جب زبان سے لفظ ادا ہوگا تبھی قسم شمار ہوگی. قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھانا یہ ڈبل گناہ ہے اگر جھوٹی قسم کھائی. یہ باپ کی قسم، بیٹے کی قسم، شوہر کی قسم، بیوی کی قسم، کعبے کی قسم یہ جائز نہیں ہے. فرمایا من حلف بغیر اللہ، جس نے قسم اٹھائی اللہ کے سوا کسی اور چیز کی، فقط اشرک، اس نے شرک کیا. من کان حالفا، جس کو قسم اٹھانی ہی ہے، فلیحلف باللہ، یا اللہ کے نام کی قسم اٹھائے، او لیصمت، یا خاموش رہے. یہ باقی چیزوں کی قسمیں وہ نہ اٹھائے. یہ کچھ ضروری مسائل تھے جو آپ کے سامنے بیان ہوئے. اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم انک انت الاعز الاکرم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.